السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 118۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک زیادہ دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے سوج جاتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور بالکل بے گناہ تھے۔ رونے کی وجہ سے آپ کے مسلح پر آنکھوں سے اس طرح آنسو ٹپکتے تھے جیسے کہ ہلکی ہلکی بارش کی طرح بوندیں پڑا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح کر دی۔ پھر جو فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی مسجد عریش میں، آج کل بدر میں وہاں جہاں نماز پڑھی تھی حضور نے اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی ہے اور اس کا نام ہے مسجد عریش۔ کئی مرتبہ ہمارا سفر ہوا ہے اور کئی مرتبہ وہاں ہم نے بیانات بھی کیے ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات ہوئے ہیں، اس کا نام ہے مسجد عریش۔ فجر کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فجر کی نماز کے بعد دعا کے لیے کھڑے ہو گئے، سارے کے سارے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، دعا مانگتے رہے، پوری رات تھکے تھے، صحابہ لیٹ گئے تھے، سو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوئے تھے، پوری رات بدر کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے اور دعا مانگتے رہے، دعا مانگتے مانگتے جب اس جملہ پر پہنچے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا، اے اللہ مختصر جماعت لے کر آیا ہوں، اگر تو نے اس جماعت کو اور ان 313 کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اتنا جملہ کہا، یہ جملہ کہتے ہی صدیق اکبر نے دوران دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ نمازیں ایسی تھی، اللہ تعالی ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔